جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے امریکہ تھا جس نے دوبارہ کشیدگی کو جنم دیا۔ اسرائیلی اقدامات کو امریکی پالیسیوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس، کہتے ہیں امریکہ اور اسرائیل سے متعلق ہمیں پہلے ہی خدشات تھے۔ امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی بند کرے، موجودہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی براہ راست ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ ہم ملک کی سلامتی اور مفادات کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ یمن کا لبنان اور ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، یمنی افواج کا باب المندب آبنائے اسرائیلی جہازوں کے لیے مکمل بند کرنے کا اعلان۔ فیصلے کا مقصد بحیرہ احمر میں اسرائیلی بحری نقل و حرکت روکنا بتایا گیا۔ یمنی افواج کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بحری راستے اب مکمل طور پر بند تصور ہوں گے۔ گلگت بلتستان کے انتخابات میں عوام نے اپنا واضح فیصلہ سنا دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی اور حکومت سازی کی پوزیشن میں موجود ہے۔ میئر سکھر اور ترجمان حکومت سندھ بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ کہتے ہیں پیپلز پارٹی سندھ سمیت ملک بھر میں عوامی خدمت کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے، ہمیشہ عوامی مسائل کے حل اور فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کرتی رہی ہے۔ ایران کے خلاف کسی بھی فوجی مہم کا حصہ نہیں بنیں گے، صدر ٹرمپ کا نتن یاہو کو دو ٹوک جواب۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں خطے کی تازہ صورتحال اور ممکنہ رد عمل پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق نتن یاہو نے ایران کے خلاف ممکنہ جوابی کارروائی کے حوالے سے اپنے موقف سے امریکی صدر کو آگاہ کیا۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ اگر اسرائیل ایران کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کرتا ہے تو امریکہ اس آپریشن کا حصہ نہیں بنے گا۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی، ایران، عراق اور شام نے اپنے فضائی حدود میں پابندی عائد کر دی۔ دمشق ایئرپورٹ پر بھی فضائی آپریشن عارضی طور پر معطل۔ اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد تیل مارکیٹ میں بھی ہلچل، قیمتیں تیزی سے بڑھ گئیں۔ برنٹ خام تیل کی قیمت میں 3.63% اضافہ، $96.75 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ کے مطابق قیمت 3.35% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ترقیاتی بجٹ کی منظوری ایک روز کے لیے مؤخر، حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے نہ ہونے پر قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس آج نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس کل ہونے کا امکان۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام اور دیگر اہم اقتصادی امور پر غور کیا جائے گا۔ وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر شرکت کریں گے۔ اوور ٹیکسنگ میں سی سی ڈی پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 3 ملزمان ہلاک۔ پولیس کے مطابق سنہری بنگلہ کے قریب موٹر سائیکل سوار مشتبہ افراد کو روکنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی کارروائی میں 3 ملزمان مارے گئے، ان کا ایک ساتھی فرار ہو گیا۔ ہلاک ملزمان پر لیگی ایم پی اے پر فائرنگ میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ فلائٹ کا دور دور تک پتہ نہیں ہے، نہ پی آئی کا کوئی عملہ، نہ کوئی ریپرزینٹیٹیو، نہ کوئی کانٹیکٹ یہاں موجود ہے جو رہنمائی کر سکیں، نہ کوئی سروس دینے کے لیے موجود ہے۔ کم از کم بھوکے پیاسے حاجی 7-8 گھنٹوں سے 450 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری پی آئی ہے اور یہ ہماری پاکستانی حکومت ہے اور یہ ہمارا پاکستانی حج مشن ہے۔ سردار یوسف صاحب ایوارڈ لے کے جو ہے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، ایسا ناکام حج مشن ہے۔ جب تک حج مشن کمپلیٹ نہ ہو اس کے بعد کرو نا بھائی پریس کانفرنس۔ حج سے واپسی پر حاجیوں کے صبر کا امتحان۔ پی آئی کی پرواز پی کے 4228 سے کراچی آنے والے 400 سے زائد حاجی مدینہ ایئرپورٹ پر پھنس گئے۔ گھنٹوں انتظار کرتے حاجیوں کی رہنمائی کے لیے پی آئی اے کا کوئی نمائندہ موجود نہیں۔ گھنٹوں سے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں۔ متبادل فلائٹ کے ذریعے وطن واپسی کو یقینی بنایا جائے، حاجیوں کی وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر سردار یوسف سے اپیل۔ کراچی میں آج بھی شدید گرمی، پارہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی حالیہ لہر 12 جون تک جاری رہے گی۔ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی گرمی کی شدت برقرار رہنے کی پیشگوئی۔ لاہور میں پارہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ سندھ کے مختلف علاقے اور بلوچستان بھی گرمی کی لپیٹ میں۔ خیبر پختونخوا کے میدانی اور بالائی اضلاع میں بھی درجہ حرارت بڑھنے کی توقع۔ لاہور نے بدلا بازار، کراچی نے بازار کا رنگ۔ لاہور کا اچرا بازار ماڈل بازار میں تبدیل ہوا تو کراچی کی تاریخی بولٹن مارکیٹ پر نیلا اور پیلا رنگ کر کے تسلی کروا دی گئی۔ لاہور کے اچرا بازار کی تزئین و آرائش کے بعد ایک بار پھر کراچی اور لاہور کی ترقی کے موازنے کی بحث چھڑ گئی۔ کراچی کے تاجروں کا بھی ماڈل بازار کا مطالبہ۔ شہری کہتے ہیں رنگ بدلنے سے قسمت نہیں بدلتی۔ فلپائن کے جزیرے منڈاناؤ میں 7.8 شدت کا زلزلہ،
5 अफराद हलाक, मुतादिद इमारतें गिर गईं। फिलिपाइन के करीब समंदर में आने वाले ताकतवर ज़लज़ले के बाद एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। इंडोनेशिया के शुमाल मशरकी साहिली इलाकों के लिए भी सुनामी वार्निंग जारी। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पीसीबी का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर तमीम इकबाल को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इज़हार। कहते हैं तमीम इकबाल का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सदर मुंतखब होना क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए खुश आइंद है। उम्मीद है तमीम इकबाल की सरबराही में पीसीबी क्रिकेट के फ़रोग़ में भरपूर किरदार अदा करेगा। और डॉक्टर महानूर पर तेज़ाब के हमले के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान का जिला अस्पताल में पुरअमन एहतजाज। डॉक्टर्स की बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर नारेबाजी। कहते हैं डॉक्टर्स के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात तशवीशनाक हैं। मुज़ाहिरीन का डॉक्टर महानूर को बैरून मुल्क इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करने का मुतालबा।